अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी विजन टीवी के साथ मैं हूं अहमद अकील। ज़िंदगी में आदतें हमें जो हैं वो सेविंग की तरफ लेके जाती हैं, आदतें हमें इन्वेस्टमेंट की तरफ लेके जाती हैं, आदतें हमें अमीर बनाती हैं और आदतें ही हमें गरीब बनाती हैं। एक किताब है एटॉमिक हैबिट, इसके अंदर आदतों के हवाले से बड़ी बड़ी डिटेल गुफ्तगू की है। राइटर ने इसको आदतों को इस तरह बयान किया है कि दरअसल जो भी हम आदतें दानिस्ता तौर पे अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं, और उसके लिए ज़रूरी है कि हम उन आदतों को शुरू करने के लिए, कायम करने के लिए और उनको अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए कोई प्लान वर्कआउट करें। जैसे वो कहते हैं कि अगर हमने एक्सरसाइज की या हमने कोशिश यानी एक्सरसाइज की, हमने आदत डालनी है अपने आप को, तो फिर ये ज़रूरी है कि जब भी हम शाम को घर आएँ और अब आके चेंज करें कपड़े और साथ ही हम ट्रैक सूट पहन लें। तो इससे क्या होगा कि उसी वक्त हम जो है वो एक्सरसाइज की तरफ चले जाएंगे, और अदरवाइज़ अगर हम आके ट्रैक सूट नहीं पहनेंगे तो फिर हम एक्सरसाइज की तरफ नहीं जा सकते। इसी तरह उन्होंने बहुत सारे और चीज़ों को डिस्कस किया है कि एक आदत दूसरी आदत से किस तरह से रिलेट कर जाती है। जैसे हम शाम को डिनर करें, उसके बाद हम अपनी आदत बनाएं कि हमने अल्लाह का शुक्र अदा करना है, जिस तरह से तो हर आदत जो है वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रही होती है, और उसके साथ हमें हर काम के साथ हमें अपनी उस आदत को शामिल करना है। जैसे वो कहते हैं कि जो स्पेंडिंग की आदत है ये हमारे अंदर इस तरह से पैदा हो जाती है कि हम जाते कुछ और चीज़ लेने के लिए हैं, लेकिन हम साथ में कुछ और भी ख़रीद लेते हैं। तो वो ये कहते हैं कि जितना मिनिमम हम स्पेंड करने की तरफ जाएंगे, यानी उधर हम किसी खास मकसद के तहत या प्लान करके जाएंगे तो वो बेहतर है। अगर हम हर वक्त कोई ना कोई चीज़ ख़रीदने की कोशिश में रहेंगे या उधर ध्यान रहेगा तो फिर हम ना चाहते हुए बहुत सारी चीज़ें ख़रीद रहेंगे। और यही वजह है आमतौर पे कि जो घरों में बेशुमार कपड़े जो है वो होते हैं और जो कि हमने कभी पहने ही नहीं होते, या हमने थोड़ा सा पहने होते हैं उसके बाद उनका नंबर ही नहीं आता या हमें वो पसंद ही नहीं आते, तो वो हम क्योंकि वो हमने इस तरह सी ख़रीदारी कर ली होती है कि जो हमारी रिक्वायरमेंट नहीं होती। सेविंग के हवाले से आदत बनाना बेहद ज़रूरी है, और या इन्वेस्टमेंट के लिए आदत बनाना बेहद ज़रूरी है। और ये इस तरह से हो सकता है कि जब हम दरअसल होता क्या है, खर्च हम इसलिए करते हैं कि इंसान को खर्च करके ना तो मज़ा आता है, उसको अपनी पावर और अथॉरिटी समझ आती है कि वो पैसों के अगेंस्ट कोई चीज़ खरीद सकता है। अब हम अगर गैर ज़रूरी चीज़ें ख़रीदते रहें, या हम प्रॉपर्टी ख़रीद लें, या हम रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दें, तो ये दोनों एक तरह की चीज़ हैं। वो भी हम चीज़ ख़रीद रहे होंगे, लेकिन वो जो ख़रीद रहे होंगे चीज़, उससे क्या होगा कि हमें इन्वेस्टमेंट की आदत पड़ जाएगी, यानी पैसे को इन्वेस्ट करने की हमें आदत पड़ जाएगी, और हमें ये समझ आ जाएगी कि हमने स्पेंड इंस्टेड ऑफ के आम सी चीज़ें लेके खर्च करना शुरू कर दें, बल्कि ऐसी चीज़ें खरीदना शुरू करें जिनका हमारी ज़िंदगी के ऊपर इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। तो दरअसल जब हम सेविंग की तरफ चले जाएं तो या इन्वेस्टमेंट की तरफ चले जाएं तो फिर हम फजूल की चीज़ें ख़रीदने की तरफ कम जाते हैं, क्योंकि जो भी इंसान के पास पैसे होंगे वो अगर उधर लग जाएंगे तो फिर वो दूसरी चीज़ों की तरफ नहीं जाएगा। आदात के हवाले से बहुत लोगों में बहुत मुख्तलिफ़ किस्म की आदात होती हैं। कुछ लोग जो हैं वो छोटी छोटी ख़र्चे की बजाय कोई अच्छी चीज़ खर्चना पसंद करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो आप उनसे कोई पैसे मांगे तो आपको नहीं देंगे, लेकिन अगर आप कोई पर्पस के हवाले से पैसे मांगेंगे तो वो आपको दे देंगे। ऐसे बेशुमार लोग हैं। अदाकार रंगीला के बारे में कहा जाता है कि अगर कोई उससे कोई पैसे मांगता था कि मेरे पास खर्च नहीं है, खर्चे के लिए पैसे नहीं है, मुझे दे दो, तो वो रंगीला साहब देते नहीं थे। लेकिन अगर कोई उनसे ये कहता था कि मुझे ज़्यादा पैसे चाहिए, यानी कुछ हज़ारों में चाहिए पैसे, और उसका कोई मकसद होता था, तो वो बड़ी रकम दे दिया करते थे किसी को उधार। यानी हर बंदे का अपना एक सोचने का अंदाज़ होता है, और जो लोग इन्वेस्टमेंट को समझते हैं या जो लोग ये समझते हैं कि छोटी छोटी बचतों से एक बड़ी चीज़ किस तरह से आ सकती है, वो ज़रूर लोगों को इनकरेज करते हैं कि वो अपनी जो आदत है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने की आदत जो है उसको शामिल करें, और उससे फर्दर पैसे को जनरेट करने की आदत अपने अंदर शामिल करें। दुनिया के बेशुमार कामयाब लोग जो हैं वो अच्छी आदत शुरू करने की तरफ हर वक्त कोशिश करते रहते हैं, और अच्छी आदत शुरू करने के लिए दानिस्ता कोशिश करनी पड़ती है, यानी कोई चेकलिस्ट बनाई जा सकती है उन आदत की तरफ रोज़ाना जाने के हवाले से।
یعنی اپنی عادت بنائی جا سکتی ہے کہ ہم جس ایریا میں بھی جائیں وہاں ہم ریئل اسٹیٹ کی پرائسز چیک کرتے رہیں, وہاں کا رینٹل چیک کرتے رہیں, وہاں ہم ہر چیز کے بارے میں پوچھتے رہیں کہ یہ کس کے پاس ہے, یہ کس کی پراپرٹی ہے, یہ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ڈفرینٹ فیزیبلٹیز آ جاتی ہیں, اور سم ٹائم ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی کہیں پہ ایسی پراپرٹی میں مل سکتی ہے کہ جو بنیادی طور پہ نہ ہی کوئی ریئل اسٹیٹ والا بندہ گیا ہے ادھر پوچھنے کے لیے کہ کسی پراپرٹی ہے, اور نہ ہی کوئی بیچنے والے نے کوئی دلچسپی ظاہر کی ہے, لیکن ہم نے اپنی عادت سے مجبور ہو کر کے جب کسی سے پوچھ لیا ہے تو وہاں سے بیسیکلی ایک سٹارٹ شروع ہو گیا ہے کہ وہ بندہ بھی انٹرسٹڈ تھا بیچنے کے لیے, اور وہ کسی سے کہہ نہیں رہا تھا, ہم نے صرف پوچھا ہے تو اس نے ہمیں بتا دیا کہ میں یہ پراپرٹی بیچنا چاہتا ہوں, اور ہماری اس عادت کی وجہ سے وہ پراپرٹی مارکیٹ میں آ جاتی ہے, اور اس کو خریدار, اس کے خریدنے والے لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں. اور سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ ادھر کام کر رہے ہوتے ہیں, جو بھی مالک ہوتا ہے پراپرٹی کا, وہ ان کو نہیں بتاتا کہ میں نے بیچنی ہے پراپرٹی, لیکن کوئی اس طرح کا بندہ مل جائے تو وہ اس کو بتا دیتا ہے کہ میں نے پراپرٹی بیچنی ہے, اور اس طرح سے ڈیل ہو جاتی ہے. یعنی اپنی عادت کے اندر اس طرح کی چیزیں ہمیں شامل کرنی چاہیے, جس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اس ذہن جو ہے اس طرف چلتا رہتا ہے, جمع تفریق کرتا رہتا ہے, اور اس سے ہم پراپرٹی کے اندر انویسٹمنٹ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں, ہمارے مسلز بن جاتے ہیں, ہمارے خیالات بن جاتے ہیں, ہمیں چیزوں کا جو ہے نا وہ یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ کن چیزوں کی کیا پرائس ہے, یا کتنے کی کیا چیز مل سکتی ہے, یا کدھر پراپرٹی کے رینٹل کیسے چل رہے ہیں. کچھ ایریاز میں رینٹ بہت اچھا ہوتا ہے, کچھ ایریا میں رینٹ اتنا اچھا نہیں ہوتا, تو وہ علاقے کی صورتحال کے حوالے سے ہوتا ہے کہ اگر علاقہ بہتر ہو, وہاں سے لوگوں کے اسکول, کالجز, یونیورسٹیز, آفیسز یہ قریب ہوں تو وہاں کا رینٹ زیادہ ہوتا ہے. تو یہ چیز ہم جب چیک کرنے والے ہوں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ کدھر کا جو ریئل اسٹیٹ ہے اس کا زیادہ فائدہ ہے. عادتوں کے حوالے سے جو بہت اچھی عادت ہے جو کہ روزانہ ہمیں شروع کرنا چاہیے, اور اس میں رائٹر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں بھی ہم جائیں, کسی بھی تقریب میں جائیں, وہاں ہم کوشش یہ کریں کہ کسی نہ کسی نئے بندے سے ہماری انٹریکشن ہو. یہ ہماری عادت ہونی چاہیے کہ اس فنکشن میں ہم گئے ہیں تو نئے بندے سے ہماری ہیلو ہو. جب ہم نئے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن بناتے ہیں, اپنی تعلق بناتے ہیں, تو اس عادت سے ہمیں بہت فائدہ ہوتا ہے, اور اسی عادت سے ہمیں اور بہت سارے کنیکشن ملتے ہیں. میں ریئل اسٹیٹ میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جن کی عادت بیسیکلی چیز بیچنے کا ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اگر کسی حوالے سے کسی کے پاس جاتے ہیں تو وہ باتوں ہی باتوں کے اندر اپنی عادت سے مجبور ہو کے وہ پھر پراپرٹیز کو اگلے کے ساتھ ڈسکس کرنا اور شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور بزنس کو وہ شیئر کرنا شروع کرتے ہیں کہ اتنا پروفیٹیبلٹی ہے, اتنا پیسہ انویسٹ کریں تو اتنا بچ جاتا ہے. اور میں نے خود دیکھا ہے کہ ایسے بے شمار کسٹمر جو ہیں وہ نہ صرف انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں بلکہ وہ انویسٹ کر بھی دیتے ہیں. تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم پراپرٹی بیچنے نہیں گئے, نہ ہی ہم خریدنے گئے ہیں, لیکن ہم نے اس متعلق جو ہے نا گفتگو کر کے اگلے کو چیک کر لیا کہ وہ کتنا اس بارے میں انٹرسٹڈ ہے, یا وہ کیا کچھ خریدنا چاہتا ہے, یا کیا کچھ بیچنا چاہتا ہے, یا اس کے کیا خیالات ہیں. تو ریئل اسٹیٹ کے جو اندر کام کرنے والے لوگ ہیں ان کی عادت تو بیسیکلی ہونی ہی چاہیے کہ ہر نئے بندوں کے ساتھ انٹریکشن بنائیں, ہر ایک کے ساتھ جو نا ایک ٹچ بیس قسم کا سسٹم اپنے اندر رکھیں, تاکہ ہر بندے کو وہ ہیلو کر سکیں, ہر بندے کے ساتھ انٹریکشن بنا سکیں, اور اس سے پھر فائدہ اٹھا سکیں. اور ریئل اسٹیٹ میں بھی عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ جو اس طرح سے ملاقاتیں ہوتی ہیں, جو اس طرح سے ہم لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں, وہ زیادہ فروٹفل ہوتا ہے. انسٹیڈ آف کے جو ریگولر آپ کے کلائنٹ ہیں یا جن کے ساتھ آپ آلریڈی ورکنگ کر رہے ہیں, وہاں سے نتائج سم ٹائم نہیں نکل رہے ہوتے, اور نئے لوگوں کے ہاں آپ کے اگر انٹریکشن ہو جائے تو آپ کو فائدہ ہوتا ہے, اور آپ کی وہاں پہ کوئی ٹرانزیکشن ہو سکتی ہے. جو لوگ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, اپنی جو اخراجات کرنے کے اندر وہ انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو کو ذہن میں رکھیں, جس سے ان کو بہت فائدہ ہوگا. اور یہ عادت اگر جتنی ارلی اڈاپٹ کر لی جائے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا. اور جو بھی عادات ہیں, اچھی عادات اگر جلدی اڈاپٹ کر لی جائیں, اور اس سے کیا ہے کہ آنے والے ٹائم میں بہت فائدہ ہونے والا ہے, کیونکہ 40 سال 50 سال کے بعد آپ اس کو پریکٹس کرتے رہتے ہیں, تو اس کا فائدہ آپ کو ملتا ہی ملتا ہے. تو اٹامک ہیبٹ جو ہے بہت ہی زبردست کتاب ہے, اور یہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے, اور ان لوگوں کے حوالے سے خاص طور پہ کہ جو اپنی عادات کے حوالے سے اپنے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں اور اچھی عادات شروع کرنا چاہتے ہیں. جیسے سگریٹ پینے کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے, تھوڑا جب ہم پیتے ہیں تو مائنڈ تھوڑا ریلیکس ہوتا ہے, لیکن یہ بری عادت ہے. بہرحال اگر لمبے عرصے کے لیے ہم یہ کریں گے
تو وہ ہمیں بہت نقصان ہوگا. تو اس طرح ہمیں کہ چھوٹے عرصے کے لیے یا لمبے عرصے کے لیے کیا چیز ہمارے لیے فیزیبل ہے کیا نہیں ہے یہ دیکھنا ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے. جو اس کتاب کی روشنی میں ہمیں بہت چیزوں کو پتہ لگتا ہے کہ اچھی عادات سے ہم کیا کچھ گین کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ.